اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مبارک عید کو تمام مؤمنین و مؤمنات کے محضر میں حضور میں سلام دیتے ہوئے، مبارکباد پیش کرتے ہوئے اور ان کے اور آپ کے اور سب کے کامیابی کے لیے دعا کرتے ہوئے، سب سے پہلے اس نقطے پہ توجہ رہے کہ عید قربان قربانی کرنے کا دن ہے، اور سب سے بڑا قربانی یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو خدا کے راستے میں قربان کیا کرے۔ جب انسان اپنے آپ کو خدا کے راستے میں قربانی کر دیا تو یہ سب سے بڑے قربانی پہ فائز ہو چکا ہے۔ اس نقطے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس مبارک دن کے نماز عید کی دعائے قنوت پہ ذرا غور کرتے ہیں۔ اس مبارک دعا کو ہم بنیادی طور پر 4 حصے میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم درس توحید سے آشنا ہوتے ہیں، جیسے کہ قرآن کریم اور روایات درس توحید سے سرشار ہے۔ اللہم احل الکبریاء والعظمہ واہل الجود والجبروت واہل العفو والرحمہ واہل التقوی والمغفرہ۔ اللہم کا حیثیت ویسے ہی ہے جیسے یا اللہ۔ ابتدا پہ ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اس کو ندا دیتے ہیں، اور اس کو ندا دیتے ہوئے پھر اس کو جب حاضر، مزید حاضر اور قریب محسوس کرتے ہیں تو اس کے حضور میں عرض کرتے ہیں یا اللہ تم ایسے خدا ہو کہ اہل کبریا ہو، صاحب کبریا ہو، کبریا والا ہو، تم کبریا رکھتے ہو، عظمت رکھتے ہو، جود رکھتے ہو، جبروت رکھتے ہو، صاحب عفو ہو، اہل عفو ہو، صاحب رحمت ہو، تقوی، اہل تقوی ہو اور اہل مغفرت ہو۔ ان الفاظ میں سے ہر کوئی لفظ کا وضاحت مستقل طور پر ایک مجلس کی طرف محتاج ہیں۔ کلی طور پر ابتدا پہ خدا کو جاننا چاہیے۔ خدا شناسی سے ہی ہماری کمال کی حرکت شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شناخت کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بغیر انسان کیسے کامل بن سکتا ہے، کیسے کمال کی طرف آگے بڑھ سکتا ہے؟ ابتدا پہ کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو خوب ہم پہچان لیں۔ اسألک بحق هذا اليوم، اے اللہ میں تجھ سے مسئلت کرتا ہوں اس دن کے حق پہ۔ تو ایام حق رکھتے ہیں، لیالی حق رکھتے ہیں، اراضی حق رکھتے ہیں، ازمنے حق رکھتے ہیں، دن، رات، زمان، مکان وغیرہ یہ سب حق رکھتے ہیں۔ جیسے کہ ہم قرآن میں کثرت سے قرأت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دن، رات، زمین، آسمان، چاند، سورج، تارے وغیرہ پہ قسم کھاتا ہے۔ یہ سب آیات الہی ہیں، اور آیات الہی ہم پہ حق رکھتے ہیں، صاحب حق ہیں۔ یہ عظمت الہی کا نشان ہے، یہ نظم الہی کا نشان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورتی اور عنائی کا جلوے ہیں۔ تو یہ دن ہم پہ حق رکھتا ہے، عید قربان ہم پہ حق رکھتا ہے، عید فطر ہم پہ حق رکھتا ہے، عید قدیر ہم پہ حق رکھتا ہے، عید الجمعہ ہم پہ حق رکھتا ہے۔ ہم ان کے حق کو ادا کریں، اس حق کو ضائع نہ کریں، اس دن کو ضائع نہ کریں۔ یہ ایام صرف خوشی کرنے کے لیے نہیں، یہ گرچہ خوشی کرنا بھی اس کی ایک حصہ ہے،
لیکن اگر کسی نے عید کو خوشیوں میں بسر کر دیا تو اس دن کے حق کو ضائع کر دیا۔ بلکہ عید کا دن ایسا ایک دن ہے جس میں مجموعی اعمال پر نظر رکھنا چاہیے، اس میں خوشی بھی کرنا چاہیے، اس میں خدمت بھی کرنا چاہیے، اس میں صلہ ارحام و صلہ اقارب و صلہ اصدقاء بھی کرنا چاہیے، اس میں عبادت بھی کرنا چاہیے، اس میں بندگی بھی کرنا چاہیے۔ دنیا اور آخرت، خدا اور بندے سب پہ نظر رکھنا چاہیے، یہ اس دن کا حق ہے۔ یہ دوسرا حصہ، دعا کا دوسرا حصہ۔ دعا کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ الذی جعلتہ للمسلمین عیدا ولمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذخرا وشرفا وکرامتا ومزیدا۔ اے اللہ، میں اس دن کی حق پہ تجھ سے مسئلت کرتا ہوں، جبکہ تو نے اس دن کو مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا۔ خوب توجہ رکھیے عزیزان گرامی، مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صرف عید نہیں بلکہ اس دن کو ان کے لیے ایک ذخیرہ اور شرافت اور کرامت اور مزید توفیقات کا ذریعہ قرار دیا۔ جو وارثان رسول ہے، جو علماء ربانی ہیں، ان کے لیے یہ دن صرف عید نہیں بلکہ عید ہوتے ہوئے ان کے لیے ذخر و شرف و کرامت و مزید بھی ہے۔ اس نقطے پہ توجہ رکھنا چاہیے۔ عام مسلمین و مسلمات اور حضور اور وارثان حضور کے درمیان ایک فرق ہے۔ لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ دن عید ہے، اور عید کا مطلب یہ نہیں یہ مسکرانا، خوشی کرنا۔ اس کو ذہن، اس احساس کو، اس تصور کو ذہن میں اصلاح کرنا چاہیے۔ جب کوئی لفظ عید کو سنتا ہے یہ سوچتا ہے کہ عید کا مطلب خوشی کرنا۔ عید کا مطلب خوشی کرنا نہیں ہے، بلکہ کبھی عید کا مطلب محزون ہونا ہے۔ اگر محزون ہونا ہماری تربیت کا سبب بن جائے، ہمارے رشد و ترقی کا سبب بن جائے، تو محزون ہونا ہی ہمارے لیے عید ہے۔ لہذا عید کا مطلب ہم صرف خوشی کرنا نہیں ہے، بلکہ عید ایک ایسا لفظ ہے جو ایک مجموعے کی طرف اشارہ رکھتا ہے، جس کا ایک حصہ خوشی کرنا ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ دن صرف عید ہے، لیکن وارثان رسول کے لیے، علماء ربانی کے لیے یہ دن عید بھی ہے، لیکن عید سے زیادہ اہم ان کے لیے یہ دن ذخر ہے، ذخیرہ ہے، باعث شرافت ہے، باعث کرامت ہے، مزید توفیقات کا سبب ہے۔ ان جہات پہ نظر رکھنا چاہیے تاکہ ہم اس عید سے صحیح طریقے سے استفادہ کیا کریں، اس کو اپنے ہی سمت و سو کی طرف راہنمائی اور استعمال کیا کریں۔ یہ دعا کا تیسرا حصہ۔ دعا کے چوتھے حصے پہ ہم دعا کر رہے ہیں، اسألک بحق ھذا اليوم، اے اللہ میں اس دن کے حق پہ تجھ سے مسئلت کرتا ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھ سے بھیک مانگتا ہوں۔ اب کیا مانگنا چاہتا ہوں؟ میری مانگ یہ ہے کہ ان تصلی علی محمد وعلی محمد۔ اوپر اگر ہم نے بتایا اسألک بحق ھذا اليوم، یہاں پہ اب ہم بتا رہے ہیں کہ ہماری مسئلت کیا ہے۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ ان تصلی علی محمد وعلی محمد، محمد آل محمد پر صلوات ہی ہماری مسئلت ہے۔ کئی سارے دعاؤں میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سائل، داعی، دعا کرنے والا، دعا پڑھنے والا خدا سے بھیک مانگتا ہے، التجا کرتا ہے، پھر جب التجا کے مقام پہ پہنچتا ہے، جب اپنے مانگ کو، اپنی التجا کو بیان کرنا چاہتا ہے، وہ یہی عرض کرتا ہے کہ ہماری التجا یہ ہے کہ محمد آل محمد پر صلوات بھیجو، سلام بھیجو، کیونکہ ان پہ سلام و صلوات بھیجنا ہماری زندگی کی نورانی ہونا اور روشنی ہونے کا برابر ہے، اس کا مرادف ہے۔ جب ہم ان پہ سلام و صلوات بھیجنے پہ موفق ہو جائے، یہ توفیق ہمیں ملے کہ ان پہ سلام بھیجے، ان پہ صلوات بھیجے، تو ان کو سلام دینا، ان پر صلوات بھیجنا ہمارے زندگی کی ترقی کا سبب بن جاتا ہے۔
ہم اپنی زندگی کی ترقی کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی کی ترقی و کامیابی و رشت و روشنی کے لیے صلوات نہیں بیچتے، ہم صلوات بیچتے ہیں کیونکہ ان سے محبت ہے، لیکن اگر ہم محبت کے واسطے سے ان پہ صلوات بیچتے ہیں، لیکن یہ صلوات اپنا اثر کو تو کرتا ہے اور ہماری زندگی میں روشنی لے آتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اے خدا محمد و آل محمد پر صلوات، دوسرا یہ ہے کہ وَأَن تُدْخِلَنِي فِي كُلِّ خَيْرٍ أَدْخَلْتَ فِيهِ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّد وَأَن تُخْرِجَنِي مِن كُلِّ سُوءٍ أَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّدًا وَآلَ محمد۔ اے اللہ میں صرف ایک چیز نہیں چاہتا ہوں، بلکہ میں تجھ سے چاہتا ہوں کہ ہر وہ اچائی جس میں محمد آل محمد کو داخل کر دیا، مجھ کو بھی اس اچائی میں داخل کیا کر۔ کتنا بڑا ہے یہ دعا، کتنا عظیم ہے یہ دعا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں کہ جو بھی اچائی محمد آل محمد، ان کے اچائیوں کا کوئی احسان نہیں کر سکتا ہے، ان کے نیکیوں کا کوئی احسان ہی نہیں کر سکتا ہے، ان کی اعمال صالح کو کوئی گن نہیں سکتا ہے۔ ہم بہت بڑے دعا کو اس دعائے قنوت میں مانگ رہے ہیں۔ ہر وہ اچائی جن میں محمد آل محمد کو داخل کیا، ہم کو بھی داخل کرو، اور ہر وہ برائی جس سے محمد آل محمد کو محفوظ رکھا، دور رکھا، خارج رکھا، ہم کو بھی اسے دور رکھو۔ بہت عظیم دعا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اللہم انی صلواتک علیہ وعلیہم، پھر دوبارہ دعا کو ہم زینت دیتے ہیں صلوات بر محمد آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ اور آخر پہ ہم دعا کرتے ہوئے یہ مانگتے اللہم انی اسألک خیر ما سألک منہ عبادک الصالحون واعوذ بک مما استعاذ منہ عبادک المخلصون۔ اے اللہ، میں تجھ سے ہر وہ چیز کو مسئلت نہیں کرتا ہوں جو تیرے صالح بندے تجھ سے مسئلت کرتے ہیں، بلکہ جو تیرے صالح بندے سب سے بہترین چیزیں آپ سے مانگتے ہیں، میں ان کو تجھ سے مسئلت کرتا ہوں۔ دیکھیے کتنا باریک نقطہ ہے، میں ان چیزوں کو تجھ سے مسئلت کرتا ہوں جو سب سے بہترین ہو، ہر کسی چیز کو تجھ سے مسئلت نہیں کرتا ہوں، لیکن برائیوں کے حصے میں ہر وہ چیز جو تیرے مخلص بندے استعاذہ کر چکے، ان سے تجھ سے پناہ لے چکے ہیں، تیری طرف پناہ لیے ہیں، ان برے کاموں سے دوری اختیار کرنے کی پناہ لیے ہے، تو میں سب سے پناہ لیتا ہوں۔ انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ اس عید میں ہم کو توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو ایک پاک زندگی کے لیے آمادہ کریں، اور انشاءاللہ ہمارے زندگی معرفت خدا اور عبادت خدا اور تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ جاری رہے، ساری رہے، اور ہم اسلام و مسلمین کو خدمت کر سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین۔